کب سے اس غیر مرد کو اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے کمرے میں گھسا رکھا تھا؟ حامد صاحب بلائیں مولوی کو اور اس گناہ کی ٹوکری کو یہاں سے چلتا کریں۔ چچی کے واویلا مچانے پر سب لوگ عائزہ کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ 3 دن پہلے ریان زخمی حالت میں اس کے کمرے میں پناہ لینے آیا تھا۔ مرہم پٹی کے بعد اسے رخصت کر دیتی، مگر بازو میں لگی گولی کی وجہ سے عائزہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ اس یتیم سے جان چھڑانے کے چکر میں چچی نے اسی کے ساتھ عائزہ کو رخصت کر دیا، لیکن سب کے ہوش اڑ گئے جب اچانک اس کے پیچھے کالی رنگ کی کئی گاڑیاں چلنے لگی اور چلیے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں شور مچا دوں گی اور پورا محلہ یہاں جمع ہو جائے گا۔ شور مت مچاؤ لڑکی، اگر اپنی جان پیاری ہے تو بالکل خاموش رہو اور یہ دروازہ بند کرو۔ ریان نے اپنے زخمی بازو کو دوسرے ہاتھ سے دباتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھوں میں تناؤ اور درد کی شدت صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ کو گولی لگی ہے؟ آپ کون ہیں اور میرے اسٹوڈیو میں اس طوفان میں کیسے آئے؟ میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں۔ عائزہ خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے میز پر رکھ کے فون کی طرف لپکی، لیکن ریان نے تڑپ کر اس کا ہاتھ اتنی سختی سے دبوچا کہ فون نیچے جا گرا۔ کہا نا فون مت کرو، وہ لوگ باہر ہی ہیں، اگر انہوں نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اب تم بھی اس کھیل کا حصہ بن چکی ہو۔ کھیل؟ کیسا کھیل؟ مجھے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، میرے چچا لوگ کسی بھی وقت واپس آ سکتے ہیں۔ وہ روحان سی ہو کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ریان کی گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ لڑکھڑا کر فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ میں جا رہا ہوں، بس مجھے تھوڑی دیر سنبھلنے دو، لیکن یاد رکھنا اگر باہر کسی کو بھی بھنک لگی تو میرا نقصان تو بعد میں ہوگا، تمہارا پورا خاندان صفا ہستی سے مٹ جائے گا۔ آپ دھمکی دے رہی ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو اندر آنے دیا اور آپ مجھے ہی ڈرا رہی ہیں۔ اس نے غصے اور بے بسی سے اپنے ہاتھ دیکھے اور پھر ریان کے چہرے پر نظر پڑی جو درد کی شدت سے بالکل سفید ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ سنیں، آپ بے ہوش نہیں ہو سکتے، اٹھیں، میں آپ کی پٹی کر دیتی ہوں، لیکن اس کے بعد آپ کو ہر حال میں جانا ہوگا۔ وہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لائی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کی قمیض کے پھٹے ہوئے بازو کو مزید الگ کرنے لگی جہاں گہرا زخم موجود تھا۔ درد تو ہوگا مگر اب برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے پاس کوئی سن کرنے والی دوا نہیں ہے۔ اس نے جیسے ہی زخم پر اینٹی سیپٹک لگایا، ریان کے جبڑے بھنج گئے اور اس نے عائزہ کی گلائی کو پوری طاقت سے جکڑا۔ تمہارا ہاتھ بہت کانپ رہا ہے لڑکی، اگر ڈر لگ رہا ہے تو یہ کام چھوڑ دو اور مجھے یہیں چھوڑ دو۔ میں کوئی بزدل نہیں ہوں اور نہ ہی میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں مرنے دے سکتی ہوں تاکہ میرے چچا کو مجھے گھر سے نکالنے کا ایک اور بہانہ مل جائے۔ اس نے بڑی مہارت سے زخم کو صاف کیا اور پٹی باندھنے لگی، جبکہ ریان گہری نظروں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ تمہارے چچا، کیا وہ تمہیں اس گھر میں اچھے سے نہیں رکھتے جو تم اتنے خوف میں جی رہی ہو؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بس اپنی فکر کریں اور یہ بتائیں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ ریان نے گہرا سانس لیا اور اپنی پیٹھ کو دیوار سے ٹکاتے ہوئے کمرے کے چاروں طرف بکھری پینٹنگز کو دیکھا جو عائزہ کی اندرونی تنہائی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کھیل بہت بڑا ہے اور کچھ سچائیاں جتنی چھپی رہیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ باہر جو طوفان ہے اس سے بڑا طوفان میری زندگی میں چل رہا ہے۔ مجھے آپ کی فلسفیانہ باتیں نہیں سننی، بس یہ پٹی ختم ہو گئی ہے، اب آپ خود کو اس صوفے پر منتقل کر لیں کیونکہ فرش بہت ٹھنڈا ہے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے سہارا دینے لگی اور ریان نے اس کے چھوٹے سے وجود پر اپنا پورا وزن ڈالتے ہوئے خود کو صوفے پر گرایا۔ شکریہ، میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس شہر میں کوئی اجنبی میری اس طرح مدد کرے گا، لیکن میری بات ابھی یاد رکھنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں بیوقوف نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اگر چچی کو پتہ چلا تو وہ پورے محلے میں تماشا کھڑا کر دیں گی، اس لیے آپ صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں۔ صبح کا وقت دیکھیں گے، ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی کی سب سے لمبی اور کٹھن رات ہونے والی ہے۔ ریان نے اپنی آنکھیں موند لی، لیکن اس کا ہاتھ اب بھی اس کے کوٹ کے اندر موجود گن کے ہینڈل پر تھا، جس سے عائزہ کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں اور وہ دور کونے میں بیٹھ کر بس اس طوفانی رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ کب تک چھپائے رکھو گی مجھے اس کمرے میں؟ 2 دن ہو گئے اور تمہاری چائے کا ذائقہ بھی ویسا ہی کڑوا ہے۔
شکریہ ادا کرنے کا یہ بہت انوکھا طریقہ ہے. میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہارے لیے کچن سے کھانا چوری کر کے لاتی ہوں اور تمہیں چائے کی پڑی ہے. عائزہ نے خالی کپ ٹرے میں پٹکتے ہوئے غصے سے اسے دیکھا، لیکن اس کی نظریں ریان کے چہرے پر ٹھہر گئیں جہاں اب پہلے سے زیادہ سکون اور سرخی آ چکی تھی. جانتا ہوں کہ تم مجھے کوئی گینگسٹر یا مجرم سمجھتی ہو، لیکن پھر بھی تم نے مجھے پولیس کے حوالے نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ صرف انسانیت. مجھے کسی کی موت کا سبب نہیں بننا، اور ویسے بھی تمہاری حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ اگر پولیس اسٹیشن پہنچے تو تم راستے میں ہی دم توڑ دو گے. ریان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے گہری نظروں سے عائزہ کے تھکے ہوئے مگر معصوم چہرے کو دیکھا جس میں اس کے لیے ایک عجیب سی کشش تھی. تم جتنی سخت بننے کی کوشش کرتی ہو اندر سے اتنی ہی نرم دل ہو عائزہ. کاش دنیا میں سب لوگ تمہاری طرف صاف دل ہوتے. اپنی تعریفیں بند کرو اور یہ بتاؤ کہ تم یہاں سے کب جا رہے ہو؟ چچا اور چچی کا رات واپس آ چکے ہیں اور اب میرا یہاں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے. وہ کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگی جہاں دھوپ نکل آئی تھی، لیکن اس کا دل اب بھی کسی انجانے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا. میں بس اپنے ٹھکانے پر پیغام بھیجنے کا انتظار کر رہا ہوں. جیسے ہی میرے بندے ایکٹیو ہوں گے میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا. جتنی جلدی چلی جاؤ اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ اگر دانیال نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ کوئی بڑا تماشا کھڑا کر دے گا. وہ پہلے ہی مجھ پر کڑی نظر رکھتا ہے. دانیال کے نام سنتے ہی ریان کی آنکھیں سرد ہو گئی اور اس نے اپنی زخمی بازو کو تھوڑا حرکت دے کر دیکھا جو اب کافی حد تک بہتر تھا. دانیال کون ہے اور اس کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ تم جب بھی اس کا نام لیتی ہو تمہارے چہرے پر خوف کی لکیریں کیوں آ جاتی ہیں؟ وہ چچا کا بیٹا ہے اور مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ میرے والدین کی چھوڑی ہوئی یا قیمتی حویلی اور جائیداد قانونی طور پر اس کی ہو جائے. عائزہ کی آواز میں بے بسی اور دکھ صاف جھلک رہا تھا جس نے ریان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور غصے کو جنم دیا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا. تو تم چپ چاپ اس کی یہ زیادتی برداشت کر لو گی؟ اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو عائزہ، ورنہ یہ دنیا تمہیں زندہ نکل جائے گی. کہنا بہت آسان ہے ریان، میرے پاس نہ تو کوئی سہارا ہے اور نہ ہی اتنے پیسے ہیں کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں. وہ بہت اثر و سوگ والے لوگ ہیں. ریان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اسٹوڈیو کے باہر سوکھے پتوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور عائزہ کا رنگ یکدم اڑ گیا. کون ہے وہاں؟ عائزہ تم اس وقت اسٹوڈیو میں کس سے باتیں کر رہی ہو اور یہ دروازہ اندر سے بند کیوں ہے؟ دانیال نے باہر سے دروازے کے ہینڈل کو زور زور سے ہلایا اور اس کی کھرکھری آواز سن کر عائزہ نے گھبرا کر ریان کو الماری کے پیچھے چھپنے کا اشارہ کیا. میں پینٹنگ کر رہی ہوں دانیال، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے تنگ مت کرو اور یہاں سے جاؤ. دروازہ کھولو عائزہ، میں نے تمہاری آواز سنی ہے، تم اکیلی نہیں ہو اندر. اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں اسے توڑ دوں گا. دانیال نے پوری طاقت سے دروازے پر لات ماری جس سے کمزور کنڈی ٹوٹ گئی اور وہ غصے سے لال پیلا ہوتا کمرے کے اندر داخل ہو گیا. یہ کیا بدتمیزی ہے دانیال، تمہیں میرے اسٹوڈیو میں اس طرح گھسنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ باہر نکلو یہاں سے. عائزہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی لیکن دانیال کی نظر سیدھی الماری کے پیچھے چھپے ہوئے ریان پر پڑی جو اب بالکل سامنے آ چکا تھا. اوہ تو یہ ماجرا ہے، تو اس اجنبی غنڈے کے لیے تم مجھے ٹھکراتی رہی ہو، اس عیاشی کے لیے تم راتوں کو یہاں چھپ کر آتی ہو. دانیال نے کمینگی سے ہنستے ہوئے ریان کی طرف اشارہ کیا جس پر ریان کا ہاتھ خود بخود اپنی گن کی طرف بڑھا لیکن عائزہ نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. اپنی زبان کو لگام دو دانیال، یہ ایک زخمی انسان ہے اور میں صرف ان کا علاج کر رہی ہوں. تمہاری سوچ اتنی گندی کیوں ہے؟ بند کرو یہ ڈرامے بازی. اب میں بابا جان اور امی کو بلا کر لاتا ہوں تاکہ وہ خود دیکھ لے کہ ان کی یہ شریف زادی یہاں کیا گل کھلا رہی ہے. دانیال نے پیچھے مڑ کر صحن کی طرف منہ کیا اور پوری طاقت سے چلانے لگا جس سے پورا گھر گونج اٹھا. ابا جی، امی، جلدی یہاں آئے اور دیکھیں عائزہ نے اپنے کمرے میں کسی غیر مرد کو چھپا رکھا ہے، جلدی آئے. چچا حامد اور چچی سروت ہڑبڑا کر صحن سے ہوتے ہوئے اسٹوڈیو کی طرف بھاگے اور ان کے چہروں پر غصے اور حیرت کے تاثرات واضح تھے. یہ کیا تماشا عائزہ؟ یہ شخص کون ہے اور ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی. چچی سروت نے عائزہ کا بازو پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا جبکہ چچا حامد نے غصے سے ریان کو دیکھا جو اب بھی خاموش کھڑا تھا. میں نے تماشا نہیں کیا چچی جان، یہ زخمی تھے اور میں نے صرف انسانیت کے ناطے ان کی مدد کی ہے. آپ دانیال کی باتوں میں مت آئیں. عائزہ روتے ہوئے صفائیاں دینے لگی لیکن دانیال نے چچا کی کان میں کچھ پھونکا جس سے چچا کے چہرے پر ایک مکرانہ چمک ابھر آئی. انسانیت؟ ایک غیر مرد کے ساتھ 2 دن اکیلے کمرے میں رہنا انسانیت ہے؟ اب تمہارا یہ جھوٹ ہے اس گھر میں نہیں چلے گا عائزہ.
دانیال نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آئزہ کے کردار پر کیچڑ اچھالا جس نے آئزہ کو اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا، اور وہ سر جھکا کر سسکیاں لینے لگی۔ رو مت آئزہ، تمہارے یہ مگر مچھ کے آنسو اب ہمیں مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تم نے ہمارے خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا ہے۔ امی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ابا جی، اس لڑکی نے اپنی کرتوتوں سے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب اس کی سزا صرف پولیس ہے۔ دانیال نے جیب سے موبائل فون نکال کر نمبر ڈائل کرنا چاہا، لیکن چچا حامد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے چہرے پر ایک آیارانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھہرو دانیال، پولیس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بدنامی صرف اس کی نہیں، ہمارے پورے خاندان کی ہوگی۔ میرے پاس اس کا ایک بہتر حل موجود ہے۔ کیسا حل چچا جان؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں، آپ جو چاہے سزا دیں، لیکن مجھے اس طرح بدنام مت کریں۔ عائشہ نے تڑپ کر چچا کے ہاتھ جوڑنے چاہے، لیکن انہوں نے نفرت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کوٹ کی جیب سے کچھ نکال لیا۔ اگر تم واقعی خود کو بے قصور ثابت کرنا چاہتی ہو اور پولیس کی مار سے بچنا چاہتی ہو تو ان حویلی کی جائیداد کے کاغذات پر ابھی اور اسی وقت دستخط کر دو۔ جائیداد کے کاغذات؟ تو یہ سب آپ کا ایک ڈرامہ تھا؟ آپ صرف اس حویلی پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے اس حد تک گرانا چاہتے ہیں؟ اس نے چچا کے ہاتھ میں موجود کاغذات کو دیکھا اور اس کا پورا وجود صدمے کی شدت سے کانپنے لگا، کیونکہ اسے چچا کی اس گھناؤنی چال کی سمجھ آ چکی تھی۔ ہاں تو اور کیا؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم تمہیں عمر بھر یہاں مفت میں پالیں گے؟ یا تو اس حویلی سے دستبردار ہو جائے یا پھر تم اور یہ تمہارا یار جیل جائیں گے۔ چچی ثروت نے آگے بڑھ کر عائزہ کو دیوار کے ساتھ پش کیا اور قلم زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کی، جس سے عائزہ کی سسکیاں مزید تیز ہو گئیں۔ اپنی زبان کو لگام دو بڈھی، اگر عائزہ کے خلاف ایک لفظ بھی اور بولا تو میں تمہاری یہ زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ ریان جو اب تک خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا، یکدم عائزہ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں پھیلا ہوا غصہ دیکھ کر چچا حامد 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ بڑے بہادر بنتے ہو میاں، لیکن یاد رکھو یہ میرا گھر ہے اور یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ اگر میں نے ایک فون کیا تو تم سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہوگے۔ تمہارا گستاخ بیٹا جس پولیس کی دھمکی دے رہا ہے، اس پولیس کو بلا کر دیکھ لو، لیکن یاد رکھنا کہ عائزہ ان کاغذات پر کبھی دستخط نہیں کرے گی۔ ریان نے عائزہ کے ہاتھ سے قلم چھین کر دور پھینک دیا اور چچا حامد کے بالکل قریب ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ، تو تمہیں اس لڑکی کی اتنی ہی فکر ہے؟ اگر اتنے ہی بڑے مائی کے لال ہو تو پھر اس بدنامی کا داغ دھونے کے لیے اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ دانیال نے تنزیہ قہقہہ لگایا اور عائزہ نے گھبرا کر ریان کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں اب ایک عجیب سا سکون اور سنجیدگی آ چکی تھی۔ میں تیار ہوں، میں عائزہ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ بولو، اب تمہارے پاس کیا بہانہ ہے؟ ریان کی کڑکدار آواز پورے اسٹوڈیو میں گونجی، جس نے عائزہ کے ساتھ ساتھ چچا حامد اور چچی ثروت کے بھی ہوش اڑا دیے اور وہ سب دنگ رہ گئے۔ ریان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھے جانتے تک نہیں اور میری خاطر اتنی بڑی قربانی کیوں دے رہے ہو؟ میں اس زبردستی کے رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خاموش رہو عائزہ، یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے اور میں ان بھیڑیوں کے سامنے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا۔ ریان نے مضبوطی سے اس کا کندھا تھام کر اسے حوصلہ دیا، جبکہ چچا حامد نے اپنے بیٹے دانیال کی طرف دیکھا اور ایک گہرا سانس لے کر مسکرائے۔ ٹھیک ہے، اگر تم دونوں اتنے ہی راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دانیال جاؤ اور محلے کے مولوی صاحب کو فوراً بلا کر لاؤ تاکہ یہ تماشا ابھی ختم ہو۔ دانیال غصے سے پیر پٹکتا ہوا باہر کی طرف بھاگا اور کچھ ہی منٹوں میں ایک بوڑھے مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے کر اسٹوڈیو کے اندر داخل ہو گیا۔ مولوی صاحب، یہ لڑکا اور لڑکی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ بس جلدی سے ان کا نکاح پڑھائیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ چچی ثروت نے جلدی سے عائزہ کے سر پر دوپٹہ ڈالا اور اسے زبردستی ریان کے برابر میں ایک چھوٹے سے اسٹول پر بٹھا دیا۔ لڑکی، کیا تمہیں ریان ولد امجد کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ جلدی بولو کیونکہ ہمارے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں۔ مولوی صاحب نے اینک درست کرتے ہوئے عائزہ سے پوچھا اور عائزہ نے بے بسی سے چچا حامد کو دیکھا جو اپنے ہاتھ میں جائیداد کے کاغذات لہرا رہے تھے۔ قبول ہے، عائزہ نے انتہائی دھیمی اور روتی ہوئی آواز میں جواب دیا اور اس کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو چادر کے پلوں میں جذب ہوتے چلے گئے۔ لڑکے، کیا تمہیں عائزہ بنت سلیم کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ جی ہاں، مجھے یہ نکاح دل و جان سے قبول ہے۔ ریان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بلند اور واشگاف آواز میں جواب دیا، جس پر مولوی صاحب نے جلدی جلدی دعا پڑھائی اور نکاح کے رجسٹر پر دستخط کروا لیے۔ چلو، اب نکاح تو ہو گیا، اب اپنے وعدے کے مطابق ان حویلی کے کاغذات پر دستخط کرو
ورنہ میں مولوی صاحب کے سامنے ہی سب سچ اگل دوں گا۔ چچا حامد نے نکاح نامہ سائڈ پر رکھتے ہی جائیداد کے کاغذات اور قلم دوبارہ عائزہ کے سامنے بڑھا دیے اور ان کے چہرے پر کامیابی کا گھمنڈ صاف تھا۔ عائزہ، ان کاغذات پر دستخط کرو، کیونکہ یہ حویلی ان کی بدقسمتی بننے والی ہے اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس سے پنگا لیا ہے۔ ریان نے عائزہ کو اشارہ کیا اور عائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذات کے آخری صفحے پر اپنے دستخط ثبت کر دیے، جس پر چچا حامد نے جھپٹ کر کاغذات چھین لیے۔ اب تم دونوں کا اس گھر میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی کام نہیں ہے، اپنا یہ کباڑ اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دانیال نے اسٹوڈیو کا بڑا دروازہ کھول کر باہر برستی بارش کی طرف اشارہ کیا، جہاں اندھیرا چھا رہا تھا، اور عائزہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے ریان کا ہاتھ تھام لیا۔ اندر آ جاؤ عائزہ، اب تمہیں اس بارش میں مزید بھیگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر اب تمہارا ہی ہے۔ میں اس نامعلوم جگہ پہ اندر نہیں آؤں گی، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم مجھے کس گینگ کے اڈے پر لے کر آئے ہو۔ عائزہ نے دہلیز پر ہی اپنے قدم روک لیے اور اس کے گیلے کپڑوں سے پانی کے قطرے فرش پر گر رہے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ کوئی اڈا نہیں ہے، بلکہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، اور یہاں تمہاری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اس لیے اپنا یہ ڈر اب دل سے نکال دو۔ ریان نے تولیہ اس کی طرف بڑھایا، لیکن عائزہ نے اسے ہاتھ لگانے سے بھی انکار کر دیا اور دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرتی، تم نے چچا کے سامنے تو بہت بہادری دکھائی، لیکن حقیقت میں تم بھی دانیال جیسے ہی ایک مجرم ہو۔ اگر میں مجرم ہوتا عائزہ، تو اس وقت تمہارے سامنے اس طرح تم سے فاصلے پر کھڑا ہو کر تمہاری سسکیاں نہ سن رہا ہوتا، بلکہ کچھ اور کر رہا ہوتا۔ ریان کے لہجے کی سنجیدگی نے عائزہ کو کچھ دیر کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا، لیکن اس کے چہرے کی الجھن اب بھی برقرار تھی۔ تو پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی، ایک ایسے انسان سے جس کا نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی ٹھکانہ؟ اس نے ایک اجنبی لڑکی کے لیے اپنی جان داؤ پر کیوں لگائی؟ اس کا جواب تمہیں وقت آنے پر مل جائے گا، ابھی تمہارے لیے آرام کرنا ضروری ہے۔ یہ سامنے والا کمرہ تمہارا ہے اور میں باہر ہال میں رہوں گا۔ وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا اور عائزہ نے کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اندرونی کمرے کا دروازہ بند کر دیا، جس کی کنڈی اس نے فوراً چڑھا دی۔ جاگ رہی ہو عائزہ؟ دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آئی ہوں، اور امید ہے اسے دیکھ کر تمہارا یہ سڑاوا موڈ کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اگلی صبح ریان نے دروازے پر دستک دی تو عائزہ نے خوفزدہ ہو کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنے مہنگے رنگ اور یہ بڑا کینوس، تم یہ سب کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اور اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تمہارے اسٹوڈیو میں بکھری پینٹنگز دیکھی تھیں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک آرٹسٹ اپنے رنگوں کے بغیر زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ ریان نے سارا سامان میز پر سجا دیا اور عائزہ نے دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر ان نئے رنگوں کو چھوا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھر آئی۔ تم ایک طرف تو گن لے کر گھومتے ہو اور دوسری طرف تمہیں میرے آرٹ کی اتنی فکر ہے، تم واقعی میری سمجھ سے بالکل باہر ہو ریان۔ انسان کو کبھی بھی اس کے ظاہر سے نہیں پرکھنا چاہیے عائزہ، بعض اوقات جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ چھپانی پڑتی ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور عائزہ نے کینوس پر پہلا اسٹروک لگایا تو اس کا ذہن ریان کی ان پراسرار باتوں کے گرد ہی گھومنے لگا۔ تم نے رات سے کچھ نہیں کھایا عائزہ، یہ لو میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنایا، اب یہ مت کہنا کہ تمہیں مجرم کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے۔ دوپہر کے وقت ریان دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک گرم پراٹھوں کی پلیٹ تھی اور اس کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ تم خود کھانا بناتے ہو؟ مجھے لگا تھا کہ تم جیسے لوگ صرف دوسروں پر چاقو اور بندوقیں چلانا ہی جانتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک الگ دنیا ہوتی ہے عائزہ، اور میری دنیا میں اب ایک ایسی لڑکی آ چکی ہے جو ہر وقت مجھے شک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اس نے پلیٹ میز پر رکھی اور عائزہ نے جب پہلا نوالا منہ میں رکھا تو اسے چچا کے گھر کی کڑوی یادیں بھول گئیں، جہاں اسے صرف بچا ہوا کھانا ملتا تھا۔ ریان، تمہارے اس زخم کا کیا حال ہے؟ پٹی بدلنے کا وقت ہو گیا، اگر تم کہو تو میں اسے دیکھ لوں؟ عائزہ نے نظر جھکا کر دھیمی آواز میں پوچھا تو ریان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اپنے زخمی بازو کو تھوڑا آگے بڑھا دیا۔ شکریہ عائزہ، مجھے لگا تھا کہ تم دعا کر رہی ہوگی کہ یہ زخم بڑھ جائے اور میں اس دنیا سے ہی رخصت ہو جاؤں۔ میں اتنی سنگ دل نہیں ہوں، اور ویسے بھی تم نے میری خاطر چچا کے سامنے جو کچھ کیا، اس کے بعد میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے قریب بیٹھ گئی، اور جب اس نے پرانی پٹی کھولی تو ریان کا دھیان صرف عائزہ کی جھیل جیسی گہری آنکھوں پر تھا۔ تمہارے ہاتھ اب نہیں کانپ رہے عائزہ، اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں مجھ سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا پہلی رات کو لگ رہا تھا۔
ڈر تو اب بھی لگتا ہے، لیکن اب اس ڈر کے ساتھ ایک عجیب سی الجھن بھی ہے کہ تم اصل میں ہو کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ اس نے پٹی کو مضبوطی سے باندھا اور ریان نے گہرا سانس لے کر اپنے بازو کو سیدھا کیا، جبکہ دونوں کے درمیان ایک خاموش سا رشتہ بننے لگا تھا۔ پکڑو اس لڑکی کو، اب یہ جائے گی تو یہ مجرم خود ہی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دانیال، تم یہاں کیسے آئے؟ چھوڑو میرا ہاتھ، دور رہو مجھ سے ورنہ ریان تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عائشہ نے اپنے بازو کو دانیال کی گرفت سے چھڑانے کی پوری طاقت لگائی، لیکن اس کے ساتھ موجود دو مسلح گنڈوں نے اسے دیوار کے ساتھ دبوچ لیا۔ ریان، تو اب تم اس گینگسٹر کے نام کی مالا جپنے لگی ہو عائشہ؟ وہ خود اپنی جان بچاتا پھر رہا ہے اور تم اس کے بھروسے پر اچھل رہی ہو۔ دانیال نے بدتمیزی سے ہنستے ہوئے عائشہ کے چہرے کے قریب اپنا ہاتھ لہرایا، جس پر عائشہ نے نفرت سے اس کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ اپنی ایک گندی زبان بند رکھو دانیال، تم جیسے نیچ انسان سے تو وہ مجرمی 1000 گنا بہتر ہے جس نے کم از کم میری عزت کی حفاظت تو کی۔ عزت؟ اب اس عزت کا جنازہ نکلے گا، کیونکہ جس مافیا کے بندے ریان کے پیچھے ہیں میں نے ان سے ہاتھ ملا دیا ہے اور اب تم ہماری قید میں رہو گی۔ دانیال نے اشارہ کیا تو ایک گنڈے نے عائشہ کے منہ پر رومال رکھنا چاہا، لیکن اسی لمحے ہال کا بڑا شیشہ دھماکے سے ٹوٹا اور ایک گولی سیدھی اس گنڈے کے ہاتھ پر لگی۔ دور ہٹ جاؤ اس سے، اگر کسی نے عائشہ کو چھونے کی بھی کوشش کی تو اگلی گولی اس کے سر کے آر پار ہوگی۔ ریان نے ہال کے وسط میں کھڑے ہو کر اپنی گن کا نشانہ دانیال پر ساتھ لیا اور اس کے چہرے پر موجود صفاقی دیکھ کر دانیال کے پسینے چھوٹ گئے۔ ریان، تم اکیلے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارے بندے پورے گھر کو گھیر چکے ہیں اور آج تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ دانیال نے خوف چھپاتے ہوئے اپنے دوسرے گنڈے کو فائرنگ کا اشارہ کیا، لیکن ریان نے پھرتی سے صوفی کے پیچھے پناہ لی اور جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ ریان پلیز اپنی جان خطرے میں مت ڈالو، یہ لوگ بہت زیادہ ہیں، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ عائشہ نے کونے میں پناہ لیتے ہوئے رو کر چلایا، لیکن ریان نے قمیص کے کالر میں چھپے ایک چھوٹے سے وائرلیس ڈیوائس کا بٹن دبا کر کوڈ ورڈ بولنا شروع کر دیا۔ الفا 1 ٹو ایگل، لوکیشن ٹریس ہو چکی ہے، مافیا کا مین گروپ یہاں موجود ہے، فوراً بیک اپ بھیجو اور پورے علاقے کو سیل کر دو۔ ریان کی کڑکدار اور پروفیشنل آواز سن کر عائشہ کے کان کھڑے ہو گئے اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ یہ کسی مجرم کا لہجہ نہیں تھا۔ کون سا الفا؟ تم کس سے بات کر رہے ہو ریان؟ کیا تم کوئی گینگسٹر نہیں ہو؟ میں انٹیلیجنس بیورو کا اسپیشل انویسٹیگیشن آفیسر ہوں عائشہ، اور یہ مافیا گروپ پچھلے 6 مہینے سے میرے نشانے پر تھا، اب بس پوزیشن سنبھالے رکھو۔ ریان نے ایک اور گونڈے کو ٹھکانے لگاتے ہوئے عائشہ کو تسلی دی، اور دانیال یہ سچ سن کر بالکل ہکا بھکا رہ گیا اور اس کے ہاتھ سے گن چھوٹنے لگی۔ انٹیلیجنس آفیسر، ابا جی نے تو کہا تھا کہ تم کسی دوسرے گینگ کے کارندے ہو، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ دھوکہ میں نے نہیں، بلکہ تم لوگوں نے اپنی لالچ کی وجہ سے ملک کے غداروں کے ساتھ ہاتھ ملا کر کیا ہے، اور اب اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ ریان نے صوفے کے اوپر سے چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور دانیال کو گریبان سے پکڑ کر فرش پر پٹخ دیا، جس سے دانیال کی چیخ نکل گئی۔ مجھے چھوڑ دو ریان، میں تو صرف عائشہ کی جائیداد چاہتا تھا، مجھے اس مافیا کے دھندوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دانیال نے گڑ گڑاتے ہوئے ریان کے پاؤں پکڑنے چاہے، لیکن ریان نے نفرت سے اسے ٹھوکر ماری اور باہر سے آنے والی سائرن کی آوازوں نے فضا کو گرما دیا۔ امیگا ٹیم پہنچ چکی ہے سر، پورا گھر ہمارے کنٹرول میں ہے اور باہر موجود تمام گنڈوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک کالی وردی والے کمانڈو نے ہال میں داخل ہو کر ریان کو سیلیوٹ کیا تو عائشہ بالکل ششدر رہ گئی اور اس کی نظریں ریان کے پروقار چہرے پر جم گئیں۔ بہت اچھے، اس غدار دانیال کو بھی گاڑی میں ڈالو اور اس کے باپ حامد کو بھی فوراً حراست میں لو، کیونکہ وہ بھی اس سازش کا حصہ ہے۔ ریان نے کمانڈو کو حکم دیا اور پھر دھیرے دھیرے عائشہ کی طرف بڑھا، جو اب بھی صدمے اور حیرت کی تصویر بنی دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا ریان؟ میں 2 دن سے تمہیں ایک قاتل اور مجرم سمجھ کر خوف میں جی رہی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں، بلکہ ایک عجیب سے سکون اور مان کے تھے جو اس کے دل میں جاگ چکا تھا۔ مشن کی سیکیورٹی کی وجہ سے میں مجبور تھا عائشہ، اگر میں تمہیں پہلے بتا دیتا
تو تمہاری جان کو مزید خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے مجھے معاف کر دینا۔ ریان نے انتہائی نرمی سے اس کے آنسو پوچھے اور عائزہ نے پہلی بار اس کے چہرے میں چھپے ایک سچے اور مخلص محافظ کو دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ سب ختم ہو گیا عائزہ، یہ دیکھو تمہارے چچا حامد اور دانیال کی تمام کالے کرتوتوں کی فائلیں اب عدالت کے سامنے ہیں اور قانون نے اپنا کام کر دیا ہے۔ ریان، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ چچا جان اس حد تک گر سکتے ہیں۔ وہ نہ صرف میری جائیداد ہڑپنا چاہتے تھے بلکہ ملک کے غداروں کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے۔ عائزہ نے میز پر رکھی سرکاری مہر لگی فائلوں کو چھوا اور اس کے چہرے پر برسوں سے جمع ہوا خوف اب آہستہ آہستہ سکون میں بدل رہا تھا۔ وہ اور ان کا پورا خاندان اب سلاخوں کے پیچھے اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے اور عدالت نے تمہارے والدین کی یہ قیمتی خاندانی حویلی اور جائیداد قانونی طور پر تمہارے نام واپس منتقل کر دی ہے۔ ریان نے نئی ملکیتی کاغذات عائزہ کے سامنے بڑھائے اور اس کے سنجیدہ آنکھوں میں عائزہ کے لیے ایک خاص چمک اور فخر کا احساس نمایاں تھا۔ میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں ریان، میں نے تمہیں اتنا غلط سمجھا، تمہیں ایک خطرناک مجرم اور گینگسٹر سمجھ کر تمہاری توہین کرتی رہی۔ عائزہ نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کے ہاتھوں کی لرزش صاف بتا رہی تھی کہ اس کا دل اس وقت کتنے شدید پچھتاوے سے گزر رہا ہے۔ شکریہ یا معافی کی کوئی ضرورت نہیں عائزہ، کیونکہ حالات ہی ایسے تھے کہ تمہیں مجھ پر شک ہوا اور ایک طرح سے وہ شک تمہاری حفاظت کے لیے ضروری بھی تھا۔ ریان 2 قدم آگے بڑھا اور اس نے عائزہ کے چہرے کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے جیسے وہ اس کے دل کا سارا بوجھ اپنے اوپر لینا چاہتا ہو۔ نہیں ریان، میں نے تمہاری پٹی کرتے وقت بھی تمہارے بارے میں برا سوچا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ تم نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے ان بھیڑیوں سے بچایا ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر کاغذات پر آ گرا اور اس نے سسکیاں روکنے کے لیے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا لیا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف اپنے فرض کے لیے نہیں تھا عائزہ، بلکہ اس طوفانی رات جب میں نے تمہاری آنکھوں میں پہلی بار اپنے لیے بے لوث فکر دیکھی تو میں اسی وقت اپنا دل ہار چکا تھا۔ ریان نے انتہائی نرمی سے آگے بڑھ کر عائزہ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے حصار میں لے لیا اور اس کی گرفت میں ایک پختہ یقین تھا۔ لیکن یہ رشتہ تو زبردستی کا تھا نا ریان، چچا حامد نے اپنی چال چلنے کے لیے اور تم نے مجھے بدنامی سے بچانے کے لیے جلدی میں یہ نکاح کیا تھا۔ عائزہ نے اپنی جھیل جیسی گہری آنکھیں اٹھا کر ریان کو دیکھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں اس وقت پورے کمرے میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ شروعات چاہے جیسے بھی ہو عائزہ، مگر اب یہ زبردستی کا بندھن میری زندگی کی سب سے بڑی اور خوبصورت سچائی بن چکا ہے اور میں اسے عمر بھر نبھانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے یہ حق دو گی؟ ریان نے اس کے ہاتھوں پر تھوڑا سا دباؤ بڑھایا اور اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ نے عائزہ کے اندر کے تمام خدشات اور وسوسوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ریان، تم میرے اجنبی پناہ گزین سے میرے سب سے بڑے محافظ بن چکے ہو اور اب تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی کینوس مکمل نہیں ہو سکتا۔ عائزہ کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ سج گئی اور اس نے اپنے سر کو ریان کے چوڑے اور محفوظ سینے پر ٹکا دیا جہاں اسے دنیا کا سب سے بڑا سکون مل رہا تھا۔ اب اس حویلی کی در و دیوار دوبارہ رنگوں سے سجیں گے عائزہ، اور اس بار تمہاری پینٹنگز میں تنہائی کا اندھیرا نہیں بلکہ ہماری محبت کی روشن رنگ ہوں گے۔ ریان نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور کمرے کی کھڑکی سے اندر آتی ہوئی صبح کی پہلی اور پرسکون کرن نے ان دونوں کو ایک نئی اور خوشگوار زندگی کا استقبال کیا تھا۔